جب حضرت ابو طالب آپ کو سفر شام پر لے کے روانہ ہوئے تو راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانگاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ چونک اٹھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، کیا مطلب؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا بھلا؟ اس راہب نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کے باپ زندہ ہوں، یہ نبی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جب کہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامتیں موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانگاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو یہی پوچھا، یہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے اسے بھی یہی کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، ان کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا، اس لیے کہ ان کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، ان کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی۔ مگر اس نے پہلی بار اس قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل سایہ دے رہا ہے۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے دیکھا کہ یہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتا ہوا آپ کے سر کے اوپر موجود ہے۔ وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہا تھا اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھی جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر سایہ کر رکھا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی، چنانچہ جب آپ دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، ایک قریش والوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھائیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے کسی نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نے نیا کام کر دیا۔ ہم تو اکثر اسی راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا آرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ لوگوں نے انہیں پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بادل نظر آیا، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بادل ابھی تک پڑاؤ والی جگہ پر ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ جہاں اللہ کے رسول ہیں وہیں بادل ہے۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا ہی نہیں۔ ہاں، ایک کم عمر لڑکا ہے، وہ رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب بھی مہربانی فرما کر انہیں بھی بلائیں۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بادل آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تمام راستے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف صاف دیکھا۔ وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا۔
اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ نے آپ کو پاس بلایا اور بولا، میں عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزا بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے پردہ ہٹا کر مور نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مور نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا آپ کا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے والد زندہ ہوں۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ پھر بحیرہ نے پوچھا، ان کے والد کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا اور انہیں واپس لے جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔